ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب علامہ اہل مشرق سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کیونکہ اس کا نام ہے کہ پس چے باید کر ای اقوام شرق. تو کہتے ہیں کہ آدمیت زار نالید از فرنگ، زندگی ہنگام برچید از فرنگ، پس چه باید کرد ای اقوام شرق، باز روشن می شود ایام شرق. کہ جو انسانیت جو ہے وہ افرنگ کے ہاتھوں ذلیل اور خوار ہو چکی ہے، اور وہ نالہ اور فریاد کر رہی ہے. افرنگ نے انسانیت کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، وہ ان میں سے زندگی کی رمق ہی لے اڑی ہے، مگر یہ مغربی اقوام جو ہیں. تو پھر اے اقوام مشرق، تم کو اب ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ جس کی بدولت تمہارا دور پھر سے تابناک اور روشن ہو جائے. یعنی یورپ خود تو ترقی کر چکا ہے اور اپنے اندر جو ہے وہ اس ترقی کی بدولت وہ مقام اور مرتبہ بھی حاصل کر چکا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی اپنی تلوار سے بھی زخمی کر ڈالا ہے، اپنی سیڈز آف ڈسٹرکشن بھی اس نے اپنے بوئے ہیں. تو یہ اس زمانے میں علامہ نے جو ان کا جو شعر ہے مشہور کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے ہی آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو 2 دفعہ تو انہوں نے یہ جو ہے وہ ان کی تہذیب نے 2 دفعہ آپس میں ہی ورلڈ وارز کی ہیں، اینڈ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب پھر دیکھیں کہ تیسری جنگ کی جو ہے وہ بھی مطلب بادل جو ہے وہ آسمان پر منڈلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے دین سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے. انہوں نے اسٹیٹ اور ریلیجن کو علیحدہ کر دیا تھا ویسٹ نے، اور معاشرے کو خراب کر ڈالا. یعنی اخلاقی قدریں جو تھا وہ انہوں نے کھو دی. اس نے ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جس میں کمزور قوموں کو ان کو تباہ و برباد، ان کو پامال کیا جاتا ہے، اور عیاری اور مکاری سے یہ مقاصد اپنے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. جیسے ایک بکری کی کھال میں ایک بھیڑیا بھیڑوں کی گھات میں بیٹھا ہو. تو حضرت آدم کی مشکلات کا ذمہ دار جو ہے وہ افرنگی ہے، وہ ویسٹ ہے، اور انہی کی وجہ سے انسان غموں اور دکھوں کا شکار ہے، کیونکہ یورپ کی نگاہ میں انسان صرف ایک جسم سمجھا جاتا ہے. ان کی زندگی کا کاروان بالکل بے مقصد ہے. یہ مطلب کہ وہ جو کہہ رہے ہیں علامہ کہ وہ انسان کو صرف ایک میٹیریل بینگ سمجھتے ہیں اسے. اینڈ جب آپ جو ہے اگر انسان کو صرف ایک میٹیریل ہی سمجھیں تو پھر جو زندگی کی جو ڈائریکشن ہے، جو بھی اس کی جو مقصدیت اس میں نہیں رہتی، صرف جو ہے وہ بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے. تو اس کو ہم نے اور بھی جگہ پہ اس کے اوپر جو ہے بات کی ہوئی، لیکن اس کو مزید کھول بھی سکتے ہیں اسے. تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ روحانیت سے بالکل عاری ہیں. انسان صرف مادہ نہیں ہے، روح بھی رکھتا ہے، لیکن یورپ کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے. اگلے بند میں علامہ جو ہے وہ یورپ کی مادہ پرستی کا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کر کے اب وہ اسلام کا نظریہ پیش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چے می بینی ز انوار حق است، حکمت اشیاء ز اسرار حق است. کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو یہ سب، ان سب میں انوار حق یعنی خدا کے جو اس کی نور کی جھلک جو ہے وہ شامل ہے. یعنی کہ ایوری تھنگ وچ از کریٹڈ از وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، اور ایک لحاظ سے وہ آپ کو پتہ دیتی ہے کہ ایک کریٹر ہے. سو اشیاء کی حکمت خدا کے رازوں میں سے ہے. علامہ کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اس آیت میں کہ میں زمینوں اور آسمانوں کا نور ہوں، تو اس کے جو انوار حق ہیں اس کو آپ اس معنی میں آپ بولیں. تو مرد حر وہی ہے جو کہ اس کائنات میں خدا کی نشانیوں کو دیکھ لیتا ہے، وہ فطرت کا مطالعہ کر کے خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے،
مجاز سے حقیقت تک، اسی بنا پر وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے درد دل رکھتا ہے۔ ایک جو ہے وہ شیخ سعدی کا بڑا مشہور شعر ہے، وہ میں نے خیر یہاں پہ نہیں ڈالا، پچھلے میں کسی میں نے ڈالا تھا وہ، کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اور کچھ نہیں، تو مجھے تو ایک پتا دیکھ کر خدا کی جو ہے اس میں جو جھلک نظر آتی ہے، یعنی کہ اس کا جو صفت ہے اس کی خالق کی جو ہے وہ اس میں وہ نظر آتی ہے، یعنی کہ اسی سے مراد ہے کہ جب آپ کائنات کی ہر چیز کو آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں وہ خدا کا جو ہے وہ تخلیق کی ہوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے آپ کے جو ہے یہ جو مرد حر یا جو اہل معرفت ہیں ان کو یہ چیزیں ساری دیکھ کر ان کو احساس ہوتا ہے خدا کی موجودگی کا۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ مرد حر وہی ہے جو کہ اس کائنات میں خدا کی نشانیوں کو دیکھ لیتا ہے اور جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور یہ کہ مجازی چیزیں ہیں نا ساری، تو یہ مجاز کو دیکھ کے تو اس کی حقیقت کا جو ہے وہ معرفت حاصل کرنی، اسی بنا پر وہ انسانیت سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے درد دل رکھتا ہے۔ یہ علامہ شیخ میں فرماتے ہیں کہ علم چون روشن کند آب و گلش، پس خدا ترسند تر گردد دلش، کہ جب ایک مومن کا وجود علم سے روشن ہوتا ہے تو اس کے دل میں اور زیادہ خدا خوفی پیدا ہوتی ہے، وہ ریلائزیشن ہوتی پیدا کہ یہ سب چیز، سب مخلوق جو ہے وہ خدا کی ہی بنائی ہوئی ہے۔ تو خدا کی مخلوق کے لیے ہمدردی جو ہے اس میں جاگزین ہوتی ہے۔ علم الاشیاء ہمارے لیے اکسیر کی طرح ہے، لیکن افسوس کہ افرنگ میں اس کی تاثیر جو ہے وہ جدا ہے۔ اس جداگانہ تاثیر کی وجہ سے یورپ کی عقل اور سوچ اچھائی اور برائی کی تمیز سے ہی آری ہے۔ وہ چشم نم، یعنی چشم نم سے مراد ہے وہ درد دل نہیں رکھتے، جس کے اندر درد دل، جس کا سافٹ ہارٹ ہوتا نا، تو آپ کو اس شخص کی آنکھوں میں نمی نظر آئے گی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ان کا دل جو ہے وہ پسیج جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چشم نم یعنی درد دل سے آری ہیں اور ان کے دل پتھر کی مانند ہیں، ان کے ہاتھ میں علم ذلیل اور رسوا ہوا ہے۔ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جتنا بھی جو علم اور نالج کی تو برتری ہے ان کے پاس، لیکن بجائے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کو یونائٹ کریں، کوئی انسانیت کے لیے کوئی کام کریں، وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ تباہی اور بربادی کرنے پہ جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی جبرائیل جیسا فرشتہ بھی ان کے ہاتھ چڑھ جائے تو وہ شیطان ہی بن جائے گا، اتنا ان کے اس نہج پر ان کے حالات پہنچ چکے ہیں۔ ان کی اخلاقی پستی اس حد تک گر چکی ہے، ان کی عقل و دانش یعنی سائنسی ترقی انسانی مفاد کے بجائے اس کی تباہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ سارا کچھ وہ آپ کو دیکھیں کئی ملکوں کا تو ان کے ویپنز انڈسٹری کے اوپر ہی سارا دار و مدار ہے ان کا۔ سو اس دنیا خیر و شر یعنی کہ جہاں پہ اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، علم و ہنر کی مستی یعنی کہ وہ پاور آف نالج جو ہے وہ اگر گھٹیا لوگوں کے ساتھ مطابقت جو ہے وہ نہیں رکھتی، کیونکہ گھٹیا لوگوں کے جب ہاتھ میں یہ جو ہے یہ نالج آتی ہے، نالج از پاور، وہ آتی ہے تو پھر اس کو وہ کس طرح جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں دوسری پاپولیشنز کو غلام بنانے کے لیے اور ان کی جو ہے وہ معدنیات اور ان کی نیچرل ریسورسز کو چوری کرنے کے لیے، وہ آپے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ افرنگ پر، ان کے بنائے گئے قانون پر اور ان کی لادینی سوچ پر جو ہے علماء کہتے ہیں کہ افسوس، صد افسوس ہے۔ افسوس ہے ان پر کہ انہوں نے علم حق کو بھی کافری سکھا دی ہے، سب کو مادہ پرست یعنی کہ سب کو مادہ پرست بنا کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ دنیا میں ہر طرف سینکڑوں فتنے جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔
اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو ایسا ہی ہے، یعنی کہ مڈل ایسٹ کے حالات، فلسطین، لبنان، یوکرین، ہندوستان اور پاکستان، اور فتنہ یہود، ایران، یمن، امریکہ اور یورپ کی، یہ سارے ان کی یہ جو ہے یعنی کہ ایران اور یمن تک امریکہ اور یورپ کی زد میں ہیں۔ اس لیے اے اقوام مشرق، ہوش سنبھالو اور ان قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ۔ یہ جیسے کہ علامہ کہتے ہیں کہ عالم ہمیں ویرانے ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہان خیز، کہ جو ساری دنیا جو ہے نا یہ ایک ویرانہ بن گئی ہے افرنگ کی اس ظلم اور ان کی زیادتی اور ان کی چنگیزیت کی وجہ سے۔ سو ہے معمار حرم، تو مطلب تم جو کہ حرم بنانے والے تم ہو اے مسلمانوں، پھر سے اٹھو اور اس دنیا کی ان بنیادوں پہ تعمیر کرو جو تمہیں اسلام نے سکھائی ہے، رسول اللہ آپ کو سکھائی۔ سو تم اس جسم یعنی اس جسم مادہ پرست تہذیب کو اپنے زور قوت سے ریزہ ریزہ کر دو۔ یہ تہذیب لا دین ہے، جسم پرور ہے اور روح سے بیگانہ ہے۔ اب مشرق میں مشرقی روح پھونکنے کی ضرورت ہے، یعنی جسم اور روح کے صحیح نظریے کو سمجھنے کی، جس کی بدولت انسانیت کا بھلا ہو سکے۔ جان لو کہ عقل اندر حکم دل یزدانی است، چون ز دل آزاد شد شیطانی است، کہ اگر عقل یعنی دل یا عشق کے تابع ہے تو وہ ایک دانش نورانی ہے، خدا تک پہنچانے والی ہے، اور اگر عشق کے زیر اثر نہیں ہے تو پھر وہ شیطانی ہے، یعنی کہ پھر آپ کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی وہ انسانیت اور معاشرے کی تباہی کا باعث وہ بنتی ہے۔ وہ جس طرح علامہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ تو تیسرے بند میں علامہ ہمیں یورپ کی درندہ جو ہے ان کی صفات کا یعنی وہ بتاتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہیں حبش کی۔ حبش اس کو افریقہ کو کہتے ہیں، دی افریقن کانٹیننٹ، اور وہ ہمیں وہ سمجھاتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں کہ جو افریقن کانٹیننٹ ہے یہ اٹ ہیز بین سبجیکٹڈ بائی دا سبجوگیٹڈ بائی دا یورپین نیشنز ود دا utmost brutality since many centuries۔ آج تک جو ہے ان کے تسلط ادھر قائم ہے in one form or the other، اور اتنی وہاں پہ بچری ہوئی ہے کہ مطلب کہ یہ جو اتنا یہ ہولوکاسٹ کو روتے ہیں، تو یہ جو وہ کنگ لیوپولڈ تھا بیلجیم کا، اس نے وہاں پہ میرے خیال میں کوئی 1 کروڑ بندہ مار دیا تھا کانگو کے اندر، جب انہوں نے وہ ان کی کالونی تھی وہ۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ تو ہر لمحہ ایک کشمکش میں ہوتی ہے، یعنی جس طرح لائف از آلویز لائک فل آف اسٹرگل، زندگی بیٹھتی نہیں ہے۔ تم ذرا حبشہ کی حالات سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرو، یعنی اہل یورپ نے ان کا کتنا برا حشر کیا ہے، ذرا اس کی طرف نگاہ تو ڈالو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شرع یورپ بھی نزاع قیل و قال، بر را کرد راست بر گرگان حلال، نقش نو اندر جہان باید نہاد، از کفن دزدان چه امید کشاد، در جنیوا چیست از مکر و فن، سید تو این میش و آن نخ چیر من۔ کہ حبشہ کا حال دیکھ کر ہم پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یورپی اقوام نے اپنے خود ساختہ قوانین کے بل بوتے پر بلا وجہ کمزور قوموں کو تہ تیغ کر ڈالا ہے، گویا جیسے بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کو آپس میں بانٹ رہا ہو، یعنی کہ بھیڑیے جو ہیں، یہ جو بھیڑیے ہیں یہاں پہ وہ سمبلائز کر رہے ہیں پاورفل ویسٹرن نیشنز کو، اور جو بکریاں یا بھیڑیں ہیں وہ سمبلائز کر رہی ہیں دنیا کی کمزور اقوام کو۔ تو یہ اگر آپ تاریخ کو نظر دوڑائیں
تو جب بھی یہ انہوں نے یہ مطلب کہ ایشیا کو ٹیک اوور کیا ہے تو انہوں نے آپس میں خطے بانٹے ہیں. افریقہ کو بھی انہوں نے آپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور یہ سب کانٹیننٹ بھی ڈیوائیڈ ہوا اور یعنی کہ مغرب کے ہی حصے میں آیا وہ. تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھیڑیے جو ہیں وہ بھیڑوں کو آپس میں بانٹ رہے ہوں، یہ جو ہے یہ مغربی یہ فرنگی اقوام جو ہیں یہ باقی دنیا کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب ضرورت ہے کہ جہاں میں ایک نیا نقش، ایک نیا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے، کیونکہ ان یورپی کفن چوروں سے بھلائی کی کوئی امید نہیں. کیونکہ جنیوا میں قائم کردہ اقوام متحدہ کی جو اس وقت کی جو تھی لیگ آف نیشن، وہ کمزور قوموں کو آپس میں بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں یہ گہری باتیں الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، یعنی ان کی عیاری اور ان کی مکاری کہ کہیں کوئی اور زیادہ فتنہ جو ہے کہیں وہ برپا نہ ہو جائے. تو علامہ مسلمانوں سے پھر اب مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اے تو جو نسل پرستی کا قیدی ہے. اب یہ مسلمانوں کی خرابیاں بیان کر رہے ہیں، ہمارے بھی تو نسل پرستی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا. اس سے آزاد ہو، اپنی خودی کو پہچانو اور یورپ کی غلامی سے نجات پاؤ. تمہارا نفع اور تمہارا نقصان جو ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، بلکہ مشرق کی عزت و آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے. اقوام مشرق کی شرازہ بندی یعنی اس میں اتحاد پیدا کرو، صدق اور پاک باطنی اور اتحاد وہ جو ہے وہ پیدا کرو ان میں، کیونکہ اہل حق را زندگی از قوت است، قوت ہر ملت از جمعیت است. کیونکہ اہل حق کی زندگی قوت سے ہے اور ہر ملت کی قوت اس کی جمعیت یا اس کے اندر جب تک اتحاد پیدا نہیں ہوگا تو وہ کبھی طاقتور ملت نہیں بن سکتی. اگر قوت نہ ہو تو رائے محض ایک فکر اور فسون ہے. اگر آپ کوئی انفلوئنس نہیں رکھتے تو آپ اپنی کسی رائے کا اظہار کریں تو کوئی بھی اس کے اوپر کان نہیں دھرے گا. لیکن اگر آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ایک پاورفل شخصیت ہیں، باحیثیت ہیں اور آپ کے زیر اثر بہت سارے جو لوگ ہیں، تو پھر وہ آپ رائے دیں گے تو اس کے اوپر وہ کان دھریں گے. ادروائز کوئی بھی نہیں سنے گا، وہ سنی انسنی کر دیں گے، ایسے بکواس ہے. تو اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ اگر طاقت نہ ہو تو رائے محض ایک فکر اور ایک فسون فکر ہی ہے، ایک آئیڈیا ہے. اور بغیر رائے یعنی اچھی صلاح کے قوت صرف جہالت اور دیوانگی ہے. اور صرف اگر آپ پاس طاقت ہو اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھی صلاح یا آپ کے پاس اچھی رائے نہیں آپ رکھتے تو وہ بھی آپ کا بیڑا غرق ہی کرے گا. So there has to be like the thought and power have to complement and complete each other. یہ جس طرح کہ علامہ نے یہ کہا بھی ہے کہ ریلیجن وداؤٹ پاور از اے میئر فلاسفی. اگر ریلیجن کے اندر وہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اپنی قوانین کو امپلیمنٹ کر سکے تو پھر وہ ایک فلسفے کے علاوہ پھر وہ کیا رہ جاتا ہے. اگلے بند میں علامہ جو ہے وہ اہل ایشیا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، یعنی انسانی تہذیب، مذاہب، حکمت و فلسفہ و علم کا گہوارہ جو ہے وہ ایشیا ہی تھا اور ہے. تو کہتے ہیں کہ سوز اور ساز اور درد اور داغ یہ سب جو ہے یہ عشق کی، درد دل کی کیفیات ہیں. یہ شراب عشق وغیرہ اسی خطے کی بدولت پیدا ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ جنم جو ہے یہ ایشیا میں سے ہی لیا یہ سب. عشق نے دل بری ہم سے سیکھی ہے یعنی مسلمانوں سے، اور دنیا کو آدم گری کا طریقہ بھی ہم نے سکھایا ہے. ہنر اور دین بھی مشرق سے ہی ہیں. یہ وہ خاک ہے جس پر آسمان بھی رشک کرتا ہے. ہم نے لوگوں کو معرفت حق سے آگاہ کیا. اسلام نے، رسول اللہ علیہ وسلم نے
جس طرح انہوں نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں ساری، جس طرح کہ یہ مرزا غالب کا یہ مصرع ہے کہ حق جلوے گرز طرز بیان محمد است، کہ خدا کا جو جلوہ، اس کا جلال اور جمال جو ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زبان سے پتہ لگا، ورنہ ہمیں خدا کے اس مرتبے کا علم نہ ہوتا اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے۔ دنیا میں علوم اور فنون وہ مسلمانوں ہی کے پھیلائے ہوئے ہیں، مسلمان جیسے اسپین کے تھرو پھیلے تھے سارے یورپ کے اندر۔ تو ہم نے دنیا کو سکھایا ہے کہ کس طرح کائنات میں نور حق کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ہماری فکر اسرار وجود کی متلاشی ہے، یعنی ہمارے عارفوں نے، ہمارے جو اولیاء تھے، انہوں نے یہ راز فاش کیا تھا کہ کائنات میں نور حق کار فرما ہے، کہ ہر چیز کے اندر خدا کا نور جو ہے وہ، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ اس کی کریٹیوٹی وہ نظر آتی ہے، اس کی ایٹریبیوٹس اس میں سے نظر آتی ہیں۔ مسلمانوں نے ہی جذبہ عشق کو عام کیا اور معرفت اور عشق سکھایا۔ اے تم جو کہ اس تہذیب اور دین کے امانت دار ہو، ایک دفعہ پھر اس ید بیضا، یعنی ید بیضا ہوتا جو حضرت موسیٰ جو اپنی بغل میں ہاتھ دیتے تھے دکھاتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا وہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے جو تمہارے پاس یہ جو تم رکھتے ہو، اس سے جہاں کو روشن کرو، اٹھ اور امتوں کی مشکلات کا حل جو ہے اس کو حل نکالو اور افرنگ کے اثر کو دور کر، مشرق کے اتحاد کی بنیاد ڈالو اور اس شیطان یعنی اس یورپ کے غلبے سے چھٹکارا حاصل کرو۔ یہ آخری بند کے اندر جو ہے نا علامہ نے کچھ احساس دلایا ہے کہ دیکھو تمہاری جو ہے ایکسپلائٹیشن کس طرح ہو رہی ہے، اور پھر وہ راستہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے تم ان سے نجات پا سکتے ہو۔ لیکن راستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے خود انحصاری، اس کے بغیر کوئی قوم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکتی۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے انہوں نے اسی بات کا جو ہے ذکر کیا ہوا ہے، اسی بات پر زور دیا ہوا انہوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کہ تم جانتے ہو کہ افرنگ کا ان کا کس قسم کے ان کے خیالات ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے تمہاری ایکسپلائٹیشن کی ہے، عیاری اور مکاری ہے، اور ان کی جو بدنیتی ہے تمہارے ساتھ، تو کب تک تم ان کی قید میں ہی اپنے آپ کو گرفتار رکھو گے؟ یعنی کہ کب تک تم ان کی غلامی جو ہے وہ قبول کیے رکھو گے؟ یعنی کہ وہ حال اس طرح ہے کہ تمہیں جو زخم لگا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے لگ رہا ہے، جو نشتر وہ لگا رہا ہے تم پر وہ بھی لگا رہا ہے، وہی لگا رہا ہے، اور سوئی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، رفو بھی وہی کر رہا ہے وہ۔ تو ہمارا حال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک خون کی ندی بہہ رہی ہو اور ہم اس سے جو کہ ہمارا خون نکال کے پی رہا ہے، چوس رہا ہے، اسی سے ہم بہتری کی توقع رکھیں، ہم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ تم خود جانتے ہو کہ جو بادشاہی ہوتی ہے وہ قاہری ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ ٹوٹلی ایک ڈکٹیٹوریل قسم کا وہ رول ہے۔ اور ہمارے اس دور حاضر کے اندر یہ جو قاہری ہے، یہ جو بادشاہت ہے، یہ جو ملوکیت ہے، یہ سوداگری ہے، یعنی کہ سوداگری کے روپ کے اندر جو ہے آپ کے اوپر وہ بادشاہت کی جا رہی ہے۔ جب سوداگر بادشاہ بن جائے تو پھر اس قوم کا کیا حال ہونا؟ کہ آپ یہ دیکھ ہی رہنا نا، جو وہ سوداگر بن گیا نا ادھر امریکہ کا پریزیڈنٹ، اب وہ ساری اکانومی کا جو ہے وہ بھٹا ہی بیٹھتا جا رہا ہے، وہ سارے وہ مالدار لوگوں کو وہ لے آیا ہے، جن کو کوئی اب عام لوگوں کا وہ خیال نہیں ہے، ان کو تو اپنی پروفٹس بنانے کی طرف توجہ ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک تاجر جو ہے
کہ اس کا جو ہے وہ تختے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا دکان فروش، سوری وہ جو دکاندار ہے اس کا ایک تختے پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ مطلب کہ وہ تختہ جو ہے چاہے وہ اس کا تختہ ہو یا شاہی بادشاہت کا وہ تختہ ہو، تو اس نے وہ اپنی تجارت کا نفع ہی دیکھنا، اس نے جس طرح وہ اپنی تجارت میں دکاندار اپنا نفع کا سوچتا ہے، اسی طرح بادشاہ بھی خراج لیتے ہیں، تو خراج لینے سے زبردستی ہی لیا جاتا ہے خراج۔ اور پھر یہ علامہ کہتے ہیں کہ اون جہان بانی کے ہم سوداگر است، بر زبانش خیر و اندر دل شر است، کہ یہ بات ذہن میں ڈال لو کہ وہ حکمران جو کہ بنیادی طور پر ایک سوداگر ہو، ایک ٹریڈر ہو، اس کی زبان پر تو اچھی اچھی باتیں ہوں گی، وہ تمہارے فائدے کی باتیں کرے گا، لیکن اس کے دل میں شر چھپا ہوا ہے، یعنی اس نے اس کا مقصد جو ہے وہ اپنا نفع بنانا ہی ہے ہر حال کے اندر۔ تو اگر تم اچھی طرح سے ان معاملات کو اگر تم سمجھو تو تم یہ جان لو کہ وہ جو تم کو ایک نرم ریشم کی طرح تمہیں جو کپڑا بیچ رہا ہے، اس سے تمہارا کھدڑ جو ہے وہ کہیں بہتر ہے، یعنی کہ جو تم خود بناؤ وہ کہیں بہتر ہے جو کسی دوسرے کے اوپر انحصار کر کے تو تم وہ کرو۔ یہ جتنی یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو صحیح آزادی ہے وہ سیاسی اور جغرافیائی اور جو ہے وہ علمی فکری اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور معاشی، یہ سب اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی صحیح آزادی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اب بہت سے ممالک آزاد تو ہو گئے ہیں، اس طرح ہمارا ملک بھی ہے، لیکن ہم معاشی طور کے اوپر ہم ویسٹ کے ہی مرہون منت ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اس کی کارخانوں سے، یعنی ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے بے نیاز ہو کے گزر جاؤ، ان کو مت ہاتھ لگاؤ، مت خریدو ان کا، اور جو ہے وہ ان کے یہ بنائے ہوئے جو ہیں وہ مطلب ٹھنڈ کے اندر ان کے بنائے ہوئے جو ہے وہ جو پوستینے ہیں یا جو گرم لباس ہے وہ بھی مت خریدو تم ان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشت نے بھی حرب و ضرب آئینے اوست، مرگ ہا در گردش معاشی نے اوست، کہ ان کی یہ جو طریقہ ہے نا وہ آپ کو مارتے ہیں کس طرح، بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر آپ کے اوپر وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے، یعنی کہ انہی طریقوں سے آپ کو وہ اپنے ہیلوں سے، حربوں سے وہ آپ کو انسلیو کرتے کیے رکھتے ہیں وہ، اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جن سے جو ہے آپ کو ان سے پابندی کرواتے ہیں، لیکن خود اس کے پابند نہیں ہیں، جس طرح اب یہ یونائٹڈ نیشنز کا حال ہو رہا ہے، اور یہ جو جتنی بھی یہ بنانے والی یونائٹڈ نیشنز کو یہ مغربی ممالک ہیں، لیکن جب ان کے اوپر اس قانون کی پابندی کا وقت آیا تو وہ اس سے سارے منحرف ہو گئے، اور انہوں نے مطلب علی العلان جو ہے وہ یہ ساری دنیا کو جو ہے وہ دکھا دیا ہے کہ یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے، کمزور اقوام کے لیے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ جنگ کے بغیر ہی آپ کا جو ہے وہ قتل و خون کرتے ہیں وہ، اور مرگ ہا در گردش معاشی نے اوست، اور کئی قسم کی موتیں جو ہیں ان کی مشینوں کے اندر جو ہیں وہ ان کی گردش میں موجود ہیں۔ تو اس کو اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک طریقے سے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اب اس میں جس طرح اس کا استعمال ہوا ہے غزہ کے اندر، تو انہوں نے خاندان کے خاندان مار دیے ہیں، انہوں نے وہ ساری وہ انفارمیشن اکٹھی کر کے، یعنی کہ ان کا جو بمبارڈمنٹ کا پیٹرن تھا، it was all controlled and generated and planned by the artificial intelligence۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اس طرح جو ہے یہ تو بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے وہ۔ تو وہ کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں کہ جو اپنا جو تمہارا بوریا ہے نا، جو کھدڑ سا مطلب کہ جو درست قسم کا، رف قسم کے جو تمہاری
جو بستر ہے یا بچھونا ہے تمہارا وہ ان کے قالینوں کے عوض بھی مت دو. وہ اس کے جو ہے وہ شطرنج کی مثال دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا جو پیادہ ہے اس کی وہ بادشاہ کے مقابلے بھی مت ایکسچینج مت کرو تمہیں. چاہے مطلب کہ جتنی مرضی تم کو ان کی اشیاء بنائی ہوئی اشیاء میں وہ قدر و قیمت اور چمک دھمک اور وہ وہ جو بھی برتری نظر آئے تو تب بھی جو ہے اس کو قبول مت کرو اسے. تو ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حال اس طرح ہے کہ ان کا جو گوہر ہے وہ تفدار اور ان کے جو نالش جو ہے وہ نال جو ہے نا وہ جو ہے وہ رگ ہے مشک ان سوداگر از ناف سگس, یعنی کہ وہ جس طرح ہرن سے آپ وہ خوشبو والا وہ حاصل کرتے ہیں نا, آپ اس سے حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سوداگر ہیں کہ جو وہ ناف ہے وہ کتے کی تم کو بیچ رہے ہیں, یعنی کہ نقصان دہ ہے تمہارے لیے. تو رہزن چشم تو خواب مخملش, رہزن تو رنگ و آب مخملش, یعنی کہ اس کے جو مخمل اس کی بہت زیادہ آرام دہ اور کمفرٹیبل قسم کی اس کی جو بنائی ہوئی لباس ہیں وہ بھی تمہارے لیے نقصان دہ ہیں وہ, یعنی کہ ان کو بھی قبول نہ کرو. یہ تو علامہ کا ایک جو ہے نا وہ پیٹ پوائنٹ ہے نا, کہ مطلب کہ وہ جس طرح وہ شاہین کی مثال دیتے ہیں کہ یہ چکوروں کی دنیا, یہ کیا وہ شعر ہے وہ, یہ پورب یہ پچھم یہ چکوروں کی دنیا میرا نیل گواں سما بے کرانا. سو وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں مشکلیں بھی تمہیں اگر تمہارے کام میں پڑ جائیں تو کبھی اس کا جو ہے وہ احسان مت اٹھاؤ, اپنے مسائل خود یعنی کہ حل کرو. اور ہوش مندی از خم او مین خورد ہر کے خورد اندر ہمین مئی خانے مرد, اور جو کہ ایک ہوش مند جس کو ایسا شخص جو کہ ان حالات سے واقف ہے وہ کبھی بھی ان کے مٹکے سے شراب نہیں پیے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کی شراب پی تو میں اسی مے خانے میں مر جاؤں, یعنی کہ ان کا دھوکہ نہیں کبھی کھائے گا. تو یہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں اس مثال سے کہ ان کا دھوکہ کبھی نہ کھانا ہو, تمہیں موت کی طرف ہی لے کے جائیں گے. اور یہ ہسٹری کے اندر یہ بالکل ظاہر ہے یہ چیزیں کہ کس طریقے سے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی تباہی کی. جس طرح سے میں ذکر کر رہا تھا اوپیم وارز کی, کہ انہوں نے وہاں پہ اوپیم اتنی عام کر دی چائنا کے اندر کہ ان کی جو نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہوئیں, اور ایک بہت بڑی پاپولیشن کا حصہ ان کا جو تھا وہ بالکل زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا. اور مقصد کیا تھا؟ صرف کہ اپنا غلبہ, اس تسلط اور ٹریڈ کے جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کی جو ریسورسز ہے اور ان کی لیبر جو ہے اس کا احتسال کیا جائے. سو ان کا حال اس طرح ہے کہ جس طرح جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اپنا شیرینی جس طرح بچوں کو بیچتے ہیں تو ہنس ہنس کے وہ بچوں کو وہ چیز جو ہے وہ بیچتا ہے. وہ بچے اس سے فیسینیٹ ہوتے ہیں اس کے, جس طرح یہ اسکولوں کے باہر کئی دفعہ وہ زوروں سے شعبدہ بازی کر کے تو وہ بچوں کو اپنی طرف وہ مائل کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارا حال اس طرح ہے, بچوں کی طرح ہے, اور وہ جو ہے ایک شکر فروش کی طرح جو ہے ہمیں وہ اپنی اس شکر کے اندر ہمیں اپنا زہر جو ہے وہ بیچ رہا ہے. کیونکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محرم از قلب و نگاہ مشتری است یارب ان سحر است یا سوداگری است, کہ مشتری جو ہے وہ خریدنے والا ہے تو اس کو وہ پتہ ہے کہ جو خریدنے والا ہے اس کے دل کو وہ جانتا ہے کہ کس طرف مائل ہوگا, اس کی نگاہ کس چیز پہ پڑتی ہے, تو وہی چیز اس کو وہ بیچے گا. تو وہ علامہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جادو ہے یا سوداگری ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں آج یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہیں, بہت زیادہ ان کو برانڈڈ پروڈکٹس ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر, تو ایک تو وہ ایکسپوز ہو رہے تھے کہ مطلب کہ کوئی $4,000 کی چیز ہے تو اس کی $250 کی کاسٹ ہے اس کی,
تو اس کو $4,000 میں وہ بیچ رہے ہیں. اور وہ کسی نے کوئی آرٹیکل لکھا ہوا تھا دا ڈارک سائڈ آف یہ جو برانڈڈ قسم کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو کس طریقے سے وہ لیور کرتے ہیں آپ کو, اور وہ ایک چیز کی اہمیت وہ بناتے ہیں اس کے بندہ کہتا ہے بس یہ ہوگا میرے پاس تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا. ورنہ اگر آپ نہ لیں تو آپ کو کیا, آپ کی زندگی کو فرق پڑنا نہ کو کچھ. وہ صرف ایک اسٹیٹ آف مائنڈ یعنی کہ آپ کی وہ قلب اور نگاہ کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کی ویکنیسز کو ان کو پتہ ہوتا ہے. سو یہ جو علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اس قسم کے تاجر ہیں کہ یہ رنگ اور بو یعنی کہ دکھاوے کی چیزوں سے, یہ مٹیریل گڈ سے جو ہے یہ اپنا بہت زیادہ یہ نفع حاصل کرتے ہیں. اور ہم ایسے خریدار ہیں جو کہ بالکل اندھے اور بہرے ہیں, ہم ان کی وہ بے خبر ہیں اس کی اس ایکسپلائٹیشن سے. تو اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ اونچے از خاک تو روست ای مرد حر, اون فروش و اون بپوش و اون بخور, کہ اے مرد حر جو کچھ تمہاری خاک میں سے, جو تمہاری زمین میں سے جو کچھ اگتا ہے اسی کو جو ہے وہ اس کی طرف یہ دیکھو, اور اسی کو جو بھی تم خود پیدا کرتے ہو اسی کو بیچو, اسی کو پہنو اور اسی کو کھاؤ. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس چیز کے اندر جو ایک اور چیز کو آپ ایڈ کریں جس میں ہم اس کے وہ فوڈ سیکیورٹی کے نیچے آتے ہیں. تو اگر آپ جو ہے وہ اپنی پاپولیشن کے لیے انف ان کو فیڈ کرنے کے لیے آپ وہ غذا بھی پیدا نہیں کر سک رہے, تو پھر آپ کو دوسرے کے اوپر جو ہے انحصار کرنا پڑے گا. اینڈ یہی چیز ہے کہ جو اس میں آپ دیکھیں کہ جو خود انحصاری کی ہی علامہ جو بات کر رہے ہیں. اینڈ یہ والی چیز جو تھی یہ ہندوستان نے کی شروع میں, انہوں نے اپنے بارڈر بند کر دیے امپورٹس کی طرف سے, اور انہوں نے 30-40 سال جو ہے وہ کوئی امپورٹ اپنے ملک میں نہیں آنے دی, جس وجہ سے ان کی انڈسٹری, ہر قسم کی انڈسٹری ان کی وہاں پہ پیدا ہوئی, اور انجینئرز اور ہاں ہر قسم کی انڈسٹری ان کی جو ہے وہ بن گئی وہاں پہ. اور ہماری ایک بھی انڈسٹری یہاں پہ وہ اس لحاظ سے نہیں بن سکی. ہم ہماری وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بھی ہم باہر سے مشینری منگا کے تو جو بھی بناتے ہیں, اور اس کا بھی بالکل بیڑا غرق ہی ہو گیا اس کا سارا. اس کا دیکھیں آپ کی انڈسٹری کے بغیر اور ایگریکلچر یہ دو سیکٹرز ہیں, کسی کی انڈسٹریل سیکٹر میں فوقیت ہوگی اور کسی کی ایگریکلچر میں ہوگی. اب آپ کی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بیسکلی ایک ایگریرین بیسڈ سوسائٹی ہے, یہاں پہ زیادہ ایگریکلچر کا جو ہے نا وہ عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے. اور لیکن یہ بھی نہیں کہ اب آپ جو ہے کہیں کہ جی آپ انڈسٹری کے اندر آئیں نا, سو آپ جب انڈسٹری سے آپ وہ آ رہی ہو, آپ اب گاڑیاں تو آپ خود بناتے نہیں, آپ باہر سے پارٹ میں لا کے اسمبل کر کے تو سارا کچھ بیچ دیتے ہیں آپ آگے, تو وہ وہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے وہ منگا رہے ہیں. ایگریکلچر کا بھی بھٹا بیٹھ گیا ہے, بیکاز وہ جو میرے ذمہ دار بیٹھے ہوتے کہہ رہے تھے کہ 3 کنزیکٹیو فصلیں جو ہیں آپ کی فیل ہوئی ہیں. یہ آپ کی گندم اس لیے فیل ہوئی ہے کہ حکومت نے بلینز آف ڈالر کی انہوں نے ان نیسیسریلی کنک جو منگوا کر سٹور کر لی, اس وجہ سے آپ کی جو ہے وہ کنک جو پیداوار ہے آپ کے کسانوں کو کچھ نہیں ملا. وہی جو حکومت نے منگوایا اس میں پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کس نے کتنی کمیشن کھائی ہے اور جو ہے وہ نہیں کھائی, وہ اللہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا رزلٹ اینڈ یہ ہوا کہ آپ کے ذمہ داروں کا بیڑا غرق ہو گیا, اور واقعی ہی بہت ہی خستہ قسم کے آپ کے حالات ہیں اس وقت ذمہ داری کے. سو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کفیل آپ کو ہونا چاہیے ہر حال میں, اور ہر جو بھی پاسبل چیز آپ کی اکانومی کو بھی جو بھی جو اس کی بنیاد ہے اس کو.
تو وہ کہتے ہیں علامہ کہ آن نکو بینان کے خود را دیدہ اند خود گلی میں خیش را بافیدان، کہ وہ اچھی طرح یہ جو 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 باب بصیرت لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اپنے اوپر انحصار کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ہے وہ فائدہ دیکھتے ہیں مقصد کے اندر، تو وہ اپنی گلیم، اپنی گدڑی، اپنا لباس وہ خود جو ہے وہ بنتے ہیں، وہ کسی اور کے مرہون منت نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ خود انحصاری کا ہی علامہ یہاں پہ وہ آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ خود کفیل بنے ہر چیز کے اندر۔ تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے تم جو کہ اس عصر حاضر سے، اس دور حاضر سے جو تم بالکل بے خبر ہو، تم چرب دستی ہاں یہ یورپ رہنے کا، تم ذرا ان کی یہ چرب دستی یعنی کہ ان کی عیاری، ان کی مکاری، ان کا یہ دھوکہ اور یہ فریب جو ہے یہ یورپ کی، اس کی طرف تو خدا را اس کی طرف تو نگاہ ڈالو، اس کی طرف تو توجہ دو کہ کالی از ابریش میں تو ساختن بعض اورا پیچھے تو انداختن، کہ وہ اپنے جو ان کے وہ قالین بناتے ہیں وہ ریشم وہ تمہارے سے ہی لے کے جاتے ہیں، پھر اسی کو بنا کر تم کو آ کے جو ہے دوبارہ وہ مہنگا بیچ دیتے ہیں۔ یہی تھا نا ان کا یہ جو کلونیلزم تھا، کہ انہوں نے یہ سوداگری کا بھیس بنا کر وہ داخل ہوئے ان ملکوں کے اندر، ایون انڈیا کے اندر بھی تو را مٹیریل تو بعد میں لے کے گیا نا، لیکن جب وہ داخل ہوئے تو وہ سوداگری کے روپ میں ہی آئے، ٹریڈ کے بہانے ہی آئے، ہاں ایسٹ انڈیا کمپنی، اور پھر انہوں نے جو یہاں پہ آپ کو 200 سال آپ کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی، اور آپ کی ہی ریسورسز لے جا کے انہوں نے اپنے محلات اور اپنے جو ہے وہ شہر اور یہ سارا انفراسٹرکچر انہوں نے وہ بلڈ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ چشم تو ظاہر شفسون خورد رنگ وہ آب اوترا از جابر، کہ یہ جو تمہاری جو نگاہ ہے، تمہاری جو آنکھیں ہیں، وہ اس کی ظاہر کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے دھوکہ کھایا ہے، وہ سحر زدہ ہو گئی ہیں اس کی وہ چمک دیکھتے ہوئے، اور رنگ و آب تو رنگ و آب او ترا از جابر، اور اس کی وہ جو حسن یا حسین چیزیں جو بھی انہوں نے وہ بنائی، وہ انہوں نے تم کو اپنی جگہ سے ہی ہلا کر رکھ دیا، یعنی کہ تمہارا جو ہے وہ بنیاد ہی اکھڑ گئی ہے۔ یہ بھی علامہ کا جو ہے نا وہ یہی تھا نا، آئی تھنک جو مغرب سے آ کر یا وہاں پہ جا کے کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ وہ نجف۔ سو یہ آخری شعر میں وہ کہتے ہیں کہ وائے اون دریا کے موجش کم تپید، گوہر خود را سے غواسان خرید، کہ افسوس ہے اس دریا کا کہ جس کے اندر سے موجیں ہی نہ ابھری، کہ اس نے اپنے موتی کو جو ہے وہ غواسوں کے ہاتھوں خریدا۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایشیا ہے یہ اس میں اتنا زیادہ، یعنی کہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ اس کا جو ہے وہ وہ جوہر جو ہے اس کا ایسنس میں وہ موجود ہیں، اس کے اندر اس کے باطن میں جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کا حال اس دریا کا جو ہے اس طرح ہے کہ جس کے اندر کوئی تلاطم نہیں ہے، جس کے اندر کوئی طوفان نہیں ہے، تو جو ہے نا یعنی کہ وہ اپنی وہ سٹرگل نہیں کر پا رہے، ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں جو ہیں انہوں نے سکون کی ایک صورتحال جو ہے وہ اختیار رکھی ہے، وہی ہے نا دریا جو کہ کم تپی، جو کہ بالکل نرم و ملائم ہو، اس کے اندر طوفان ہی نہیں ہے، تو یعنی کہ وہ اسپرٹ جو ہے وہ سٹرگل کرنے کی وہ کھو بیٹھے، اور ان کا حال اس طرح ہے کہ یہ ایسا مطلب ان کے پاس سارا کچھ تو موجود ہے، ان کے پاس گوہر بھی موجود ہیں، ان کے اپنے پاس ہیں، لیکن وہ کوئی اور سے اسی گوہر کو وہ کسی اور سے خرید رہے ہیں۔ اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستان کی ریسورسز کو بھی دیکھیں، جس طرح وہ ریکو ڈک ہے،
اور شاید اور بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہو کہ یہ خود they are incapable of mining that gold over there. اور اب I think more than 60-70% انہوں نے مطلب کسی غیر ملکی ملک کو دیا ہوا ہے، جس میں سے مطلب کہ ان کو صرف 20-30% مل رہا ہے تقریباً. I don't know اس میں فگرز کیا ہیں اس کے، لیکن میجورٹی آف جو فائدہ ہے وہ ایک دوسرا ملک اٹھا رہا ہے، اور جو آپ کی اپنی آپ کی جو ملکیت ہے آپ اس سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے. سو دس از ہاؤ دا سچویشن جو تھی تب تھی، اب تھوڑی میں بھی مختلف ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی مور اور لیس اسی طرح ہے. تو خود انصاری تو آپ کی نہیں نا، آپ جنگ کے دہانے پہ بھی کھڑے ہیں تو آپ نے خود بھی کچھ بنایا ہوا ہے، لیکن بیسیکلی تو آپ چائنا کے اوپر ہی آپ کا انحصار ہے. اینی وے تو یہ یہاں پر ختم